السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت ششم مضمون اردو کی نظم گرمی کا مطالعہ کریں گے۔ ویڈیو میں آپ اس نظم کو ترنم سے سنیں گے، جسے بہت ہی پیاری آواز میں پڑھا ہے مہرین شیخ نے، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو میں آپ اس نظم کی مختصر وضاحت بھی دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ گرمی اس نظم کے شاعر ہے محوی صدیقی۔ چلیے ہم دیکھیں گے پہلی بات، آج کل اطراف کے زمینی اور فضائی ماحول کی خرابی کی وجہ سے پوری دنیا میں گرمی کے شدید طور پر بڑھ جانے کی شکایت عام ہو گئی ہے۔ اس صورتحال کو عالمی حرارت افزونی یا گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ یہ واقعہ زمین پر موجود ہوا میں کچھ خاص گیسوں کے بڑھ جانے سے ظہور میں آتا ہے، اور اس کے شدید اثرات انسانی زندگی پر پڑتے ہیں۔ دیکھو بچوں، ہم جس زمین پر رہتے ہیں، جس فضائی ماحول میں ہم رہتے ہیں، تو زمین پر اور ہوا میں موجود خرابیوں کی وجہ سے شدید گرمی بڑھ رہی ہے، اور اس شدید گرمی کو ہم محسوس بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس صورتحال کو عالمی حرارت افزونی یا گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ گلوبل وارمنگ میں یا حرارت افزونی میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، یعنی کہ شدید گرمی میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہوا میں موجود کچھ خاص گیسوں کے بڑھ جانے سے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے، اور اس کے اثرات انسانی زندگی پر پڑ رہے ہیں۔ ماحول کی گرمی موسموں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ سردی اور بارش کے موسم کی ٹھنڈک کم ہو جاتی، اور ہر موسم میں گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ دیکھو، شدید گرمی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اس کا اثر موسموں پر پڑ رہا ہے، یعنی کہ سردی کے دنوں میں، سردی کے موسم میں ہمیں ٹھنڈک جتنی ملنا چاہیے اتنی کم ٹھنڈک مل رہی ہے۔ برسات کے موسم میں جتنی ٹھنڈک ملنا چاہیے اس میں بھی کمی آ رہی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سردی ہو یا بارش میں بھی ہمیں گرمی کا احساس ہو رہا ہے۔ گلوبل وارمنگ پہاڑوں پر جمی ہوئی برف کو پگھلا کر دریاؤں اور سمندروں میں طوفانی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ موسموں کی زمانی تعین میں فرق آ جاتا ہے، فصلوں اور دوسری پیداواروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ دیکھیے، گلوبل وارمنگ سے کیا ہو رہا ہے، جو ہمالیہ جیسے پہاڑوں پر جو برف جمی ہوئی ہے تو اسے پگھلا رہی ہے، یعنی گرمی سے کیا ہو رہا ہے، وہ برف پگھل رہی ہے، اور یہ برف پگھل کر تیزی سے ندیوں کے ذریعے بہہ کر سمندر میں جا گر رہی ہیں، جس سے کیا ہو رہا ہے، طوفانی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اور موسموں کے تعین میں بھی فرق آ جا رہا ہے، اور تو اور فصلوں اور دوسری پیداواری چیزوں کو بھی اس کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ نظم گرمی میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں اور حیوانوں وغیرہ پر اس موسم کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یعنی گرمی کی وجہ سے انسانوں پر اور دیگر جانوروں پر کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں، یہ اس نظم میں بتایا گیا ہے۔ تو اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اب ہم دیکھیں گے جان پہچان۔ اس نظم کے شاعر محمد حسین صدیقی محوی 15 مئی 1891 عیسوی کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر پر حاصل کی، پھر لکھنؤ کے مشہور مدرسہ نظامیہ میں داخل کیے گئے۔ اس کے بعد بھوپال آ کر انہوں نے فارسی کی تعلیم مکمل کی۔ انہوں نے صحافت کو اپنا پیشہ بنایا اور ترجمے کا کام بھی کیا۔ پھر کانپور کے ایک مدرسے میں مدرس رہنے کے بعد وہ مدراس پہنچے اور وہاں یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے۔ ان کا انتقال 19 نومبر 1975 عیسوی کو بھوپال میں ہوا۔ محوی صدیقی نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھی ہیں، جو بالک باغ کے نام سے شائع ہوئی۔ دیکھیے بچوں، اس نظم کے شاعر جناب محمد حسین صدیقی محوی صاحب 15 مئی 1891 عیسوی کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ پھر انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پھر مدراس میں یونیورسٹی میں ایک لیکچر ہوئے، اور مدراس میں ہی 19 نومبر 1975 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا۔ اور دوسری بات، محوی صدیقی نے بچوں کے لیے جو نظمیں لکھی ہے تو اس کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے بالک باغ۔ بالک باغ یعنی بچوں کا باغ۔ تو اب ہم نظم کو ترنم سے سنیں گے، جسے بہت ہی پیاری آواز میں پڑھا ہے مہرین شیخ نے۔ کیا ہی گرمی پڑ رہی ہے آج کل، کل نہیں ملتی کسی کو ایک پل، تپ رہی ہے ریت پتھر گرم ہے گھر کی
شام کو، صحن میں ٹھنڈک نہیں ہے نام کو، لو ادھر چھڑکا ادھر سوکھی زمین، کیوں نہ ہو دن بھر کی پیاسی تھی زمین، پیتے ہیں شربت کا جب ٹھنڈا گلاس، تب کہیں جا کر بجھے دم بھر کو پیاس، ہر بچھونا چارپائی گرم ہے، چادر تکیے رضائی گرم ہے، ہم رہے بے چین آدھی رات تک، تب کہیں مشکل سے جھپکی ہے پلک، ندیاں سوکھی ہے نالے خشک ہیں، کھیت اور باغوں کے دانے خشک ہیں، سوکھ کر کاٹا ہوئے ہیں جانور، ہے بلا کی پیاس گرمی اس قدر، تپ رہے ہیں آگ سے سارے پہاڑ، جل رہے ہیں دھوپ کے مارے پہاڑ، دور ہو اللہ یہ گرمی کہیں، میں پڑ جائے تو کچھ تر ہو زمین۔ اس نظم میں گرمی کے مختلف اثرات بیان کیے گئے ہیں کہ اس موسم میں گھر، باغ، جنگل، پہاڑ اور ندی نالوں کی کیا صورت ہو جاتی ہے۔ گرمی کی شدت سے جانور، انسان اور پیڑ پودے سوکھ جاتے ہیں، شدید پیاس لگتی ہے اور بار بار پانی پینے سے بھی نہیں بجھتی، دن میں سخت دھوپ ہوتی ہے اور رات میں لو کے چکر چلتے ہیں جس سے جانداروں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ گرمی سے تنگ آ کر سب دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ایسی گرمی سے ہمیں نجات دے۔ بچوں، ہم نے جو ابھی نظم دیکھی ہے گرمی، اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ گرمی کی شدت سے اس کے اثرات انسانوں پر پڑتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ گھر پر، باغ پر، جنگل پر، پہاڑ پر، ندی نالوں پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ندی نالے، پانی کے جو ذخائر ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں، چاہے وہ کنواں ہو یا جھیل ہوں، یہ تمام چیزیں شدید گرمی سے کیا ہوتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، انسان، پیڑ پودے، جانور شدید گرمی کی وجہ سے یہ بھی سوکھ جاتے ہیں، یعنی ان پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ شدید پیاس لگتی ہے اور بار بار پانی پینے سے بھی ہماری پیاس نہیں بجھتی، اور رات کے وقت جو لو چلتی ہے، گرم گرم ہوائیں جو چلتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، جانداروں کی نیند خراب ہو جاتی ہے، وہ اچھے سے سو نہیں پاتے، اور سب اس گرمی سے تنگ آ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ایسی گرمی سے ہمیں نجات دے۔ تو پیارے بچوں، آج کی اس ویڈیو میں اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے تعلیم ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔